وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التکویر سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کریں۔ سورۃ تکویر کے بعد سورۃ الانفطار، اور اس کے بعد سورۃ المطففین، اور پھر اس کے بعد سورۃ الانشقاق کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو قیامت کے برپا ہونے کے موقع اور اس کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان صورتوں میں۔ سورۃ تکویر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلی 6 آیات میں قیامت کے ایک مرحلے کا ذکر ہے، برپا ہونے کا، اور پھر 7 آیات جو اس کے بعد آئیں گی اس میں 6 واقعات کا ذکر ہے جو قیامت کے پہلے مرحلے کے بعد پیش آئیں گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کے حوالے سے بھی گفتگو ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام ختم کر دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ 10 مہینے کی حاملہ جب ہو جائے کوئی اونٹنی تو عرب کے زمانے میں بہت قیمتی دولت اسے سمجھا جاتا تھا، لیکن ہولناکی قیامت یہ ایسی ہوگی کہ اتنی قیمتی شے بھی لوگوں کو اہم نہیں لگے گی، بلکہ وہ قیامت کی ہولناکی ان پر طاری ہو جائے گی، تو ہر چیز کو وہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اسی پانی میں آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، اور ہائیڈروجن میں شدید صلاحیت موجود ہے جلنے کی۔ جب علیحدہ کر دے گا اللہ تعالیٰ تو انہی سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جب قیامت کا مرحلہ واقع ہو گیا، اب کیا نتائج یا کیا حالات پیش آئیں گے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے، جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا پیشی کے لیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ میں قتل کر دی گئی تھی۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچیوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں، جب ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، جب ان کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جب لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے لڑکیوں پر، جب لڑکیوں کی پیدائش پر منہ بنائے جاتے ہیں، تو گویا آج کا انسان بھی 1400 برس پہلے کی جاہلیت کا ثبوت ہی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ میں کس جرم میں مار دی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی یا آسمان بدل دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ علمت نفس ما احضرت، ہر انسان جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا۔ ایک ایک عمل وہاں پر انسان کا پیش کر دیا جائے گا اور پھر محاسبہ ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ الجواد الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے۔ مراد یہاں ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ دن کا موقع ہوتا ہے گویا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رات کو نمودار ہوتے ہیں، صبح کا وقت آتا ہے تو دوبارہ وہ غروب ہو جاتے ہیں گویا کہ۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔
والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک معزز قاصد کا کلام ہے، اشارہ جبریل امین علیہ السلام کی طرف۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ قوت والے ہیں عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبے والے، مطاع ثم امین، سب کے مانے ہوئے ہیں اور وہاں کے امانت دار بھی ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کہ دیگر فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور وہاں یہ امانت دار قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں جیسے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک مرتبہ کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، وہ پورے زمین و آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے۔ یہ ذکر سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں بھی آ چکا ہے، جہاں معراج کے ایک واقعے کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر کچھ بخل کرنے والے نہیں ہیں، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہر بات انہوں نے انسانیت تک اللہ کی پہنچائی ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے، مردود کے معنی جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنے جلیل القدر فرشتے کے ذریعے سے عطا کی گئی، اتنی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کی گئی، تم قبول نہیں کر رہے، جھٹلا رہے ہو۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی چاہے سیدھے راستے پر چلے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یعنی محنت تمہیں کرنی ہے، تم طلب پیدا کرو اپنے دل میں، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نیک عمل کرنے کے لیے توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ اب سورۃ الانفطار کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کو ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کے نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی وہ دوسری صورت ہے 3 میں سے یہ جس کے متعلق جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے چاہتا ہو کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے۔ اب یہ دوسری صورت ہے ان میں سے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ التکویر میں ہم نے پڑھا تھا سجرت، بھڑکائی جائے گی آگ سمندروں میں، یہاں ہے فجرت، وہ ابل پڑیں گے۔ پھر واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی مردوں کو نکالا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اسے کس بات کو اس نے ترجیح دی، کس بات کو پیچھے رکھا، کس بات کو آگے رکھا، آیا دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو ترجیح دی؟ دنیا ہی کو مقصود بنا کر اسی میں مگن رہا یا آخرت کی فکر کی کوشش کی اور اس کے لیے محنت کی؟ ہر بات واضح طور پر پیش کر دی جائے گی قیامت کے دن۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ کے جس نے تجھے پیدا فرمایا، پھر تجھے درست فرمایا، پھر تجھے سوار دیا، مکمل انسان بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، بس جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ بہترین اندازے میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ سورۃ التین میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 4، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا۔ اس اللہ کا تم انکار کر رہے ہو؟ اس اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے؟ وہ قیامت کو برحق طور پر بیان کر رہا ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے۔ یہ ہے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اس سے۔ تم جھٹلا رہے ہو؟ ہم نے تو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، قیامت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ لیکن انسان کبھی شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے،
جو دھوکہ دیتا ہے انسان کو کہ جی اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، تو انسان پھر نافرمانی کے روش پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹی پٹیاں ہیں جو شیطان انسان کو پڑھاتا ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی کچھ لوگوں کو یہ غرہ ہو جاتا ہے، اس بات کا زعم ان میں آ جاتا ہے، ہم تو بڑے چہیتے ہیں، جیسے یہود نے کہا تھا سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں الفاظ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح، اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں۔ تو بیٹوں کو سے کوئی نفرت کرتا ہے، بیٹوں کو کوئی آگ میں ڈالتا ہے تو اللہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا۔ بگڑی ہوئی امتوں میں جب زوال آتا ہے تو وہ اس طرح کی توقعات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی انسان تاخیر کرتا ہے، ذرا دنیا کما لوں، ذرا یہ ہو جائے، ذرا کاروبار چمک جائے، پھر میں دین کی طرف آؤں گا۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ تمہیں موت ابھی آ جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ اتنی مہلت دے کہ تم کاروبار چمکا لو، سب کچھ کر لو، اس کے بعد تم دین کی طرف آؤ گے؟ رائٹ ناؤ اگر موت آ جائے بھائی تو کیا کرو گے اللہ کے حضور میں جا کر؟ یہ وہ باتیں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ملوث کر کے آخرت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی جھوٹی امیدیں جیسے مشرکین کی تھیں، یہ ہمارے بت ہمیں چھڑا لیں گے، کبھی یہ توقعات لے کر انسان بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں وہ ہمیں بچا لیں گے، فلاں وہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، بخاری شریف کی حدیث، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ تو یہ تاخیر کرنا، اللہ کی ایک ہی صفت رحمت کو لے کر بیٹھ جانا، اس سے توقعات وابستہ رکھنی چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس کے آداب کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پکڑ نہ کر لے۔ پھر کوئی چہیتے پن کا شکار ہو جانا، کوئی توقعات وابستہ کر لینا فلاں ہمیں بچا لیں گے، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا بل تکذبون بالدین، تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو، انکار کر رہے ہو اس کا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان ہیں، کِرَامًا کاتبین، عزت والے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ لکھنا با مقصد ہے، پیشی ہوگی، ایسے نہیں بخش دیے جاؤ گے۔ اعمال لے کر آؤ ایمان کے ساتھ تو بخشش ہے، پیشی ہر ایک کی ہوگی، نتائج بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اب نتائج کا ذکر ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گناہگار جہنم میں ہوں گے، یصلونھا یوم الدین، اس میں ڈالے جائیں گے بدلے کے دن، وما هم عنھا بغائبین، اور وہ اس سے جدا ہونے والے نہ ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ یہ حقیقت قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ بدقسمتی آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کی، ہم طرح طرح کی خواہشات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، طرح طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ جب یہ تصورات کوئی امت لے کے بیٹھ جائے تو اس میں اصلاح کا عمل پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور جب اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں بے انصافی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں پیسہ دے کے چھڑا لیتے ہو، دنیا میں سورس استعمال کر لیتے ہو، دنیا میں کسی کی طاقت کے بل بوتے پر تم کچھ کما لیتے ہو، غصب کر لیتے ہو، یا اپنے جرائم کو چھپا لیتے ہو، کل کسی سے ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے حضور میں کچھ چھپا سکے۔ ہر ایک کی حاضری ہوگی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم کا اختیار کل اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین عطا فرمائے۔ یہ برحق ہے، حساب ہوگا، پیشی ہوگی، یہ نتائج نکلیں گے، لیکن اس کی تیاری کا موقع آج اس دنیا میں ہے۔ ہر دن جو گزر رہا ہے ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ سورہ المطففین کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید یعنی ڈراوا سنایا ہے۔ انسانوں کے اعمال کا ذکر بھی ہے اور ان کے انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ